آداب عرض MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ AMC انتخابات کے لیے مختلف طبقات کے امیدواروں کے لیے قرعہ اندازی کے ذریعے وارڈز مختص کرنے کی میونسپل افسران و ملازمین کو گزشتہ روز کروائی گئی مشق۔ اصل قرعہ اندازی پروگرام میں کوئی غلطی نہ کرنے کی میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شیکانت نے دی ہدایت۔ قدیم شہر کے راستوں میں موجود گڑھوں کے سبب شہریان حادثات کی زد پر، مگر متعلقہ انتظامیہ کی بے حسی برقرار۔ ضابطۂ اخلاق کے نفاذ سے پہلے پیچ ورک کروانے کا شہریان نے انتظامیہ سے کیا مطالبہ۔ امید پورٹل پر وقف پراپرٹیز کے رجسٹریشن سے متعلق رہنمائی کے لیے جمعیت علماء ارشد مدنی گروپ کی جانب سے منعقد کیا گیا جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام۔ علماء اکرام نے کی حاضرین کی رہنمائی اور موجودہ حالات سے گھبرانے کی بجائے ان کا حل سیرت میں ڈھونڈنے کا بندگان توحید کو دیا مشورہ۔ اور ضلع جالنہ کے چندن جھیرا علاقے میں 2 افراد پر تیز دھار ہتھیار سے کیا گیا حملہ، واردات CCTV کیمرے میں ہوئی قید۔ متاثرہ کی شکایت پر پولیس اسٹیشن میں کیس درج، تحقیقات جاری۔ خبریں تفصیل سے۔ SC ST OBC اور خواتین کے لیے قرعہ اندازی کے ذریعے وارڈز مختص کرنے کی کارروائی میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہونے پائے، یہ ہدایت میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شیکانت نے متعلقہ افسران کو دی۔ وہ گزشتہ روز منعقدہ رنگیت تعلیم پروگرام سے مخاطب تھے۔ واضح رہے کہ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن عام انتخابات کے ضمن میں مختلف طبقات کے مختص وارڈز کا قرعہ اندازی کے ذریعے تعین کیا جانا ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ روز میونسپل کارپوریشن کے ذریعے قرعہ اندازی کی مشق کی گئی۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے ناٹیہ گرہ میں 11 نومبر کو یہ قرعہ اندازی کی جائے گی۔ مختلف طبقات کی آبادی کی بنیاد پر ان کے لیے وارڈز مختص کیے جاتے ہیں، اسی لیے شہر میں موجود پسماندہ طبقات کی آبادی کے مطابق SC کے لیے 22، ST کے لیے 2 اور OBC کے لیے 34 وارڈز ریزرو کیے جائیں گے، جبکہ کھلے زمرے میں خواتین کے لیے 25 وارڈز رکھے جائیں گے۔ یونیورسٹی ناٹیہ گرہ میں میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شیکانت کی موجودگی میں قرعہ اندازی کی مشق کی گئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر رنجیت پاٹل، سنتوش واہولے، سٹی انجینئر فاروق خان، ڈپٹی ڈائریکٹر آف ٹاؤن پلاننگ منوج گرگے، ڈپٹی کمشنر وکاس نوالے، انکش پانڈرے کے علاوہ دیگر میونسپل افسران بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائن کے مطابق اترتی ترتیب سے مختص وارڈز کا تعین کیا جائے گا، لہذا ایڈمنسٹریٹر جی شیکانت کی ہدایت پر گزشتہ روز مشق کے دوران بھی سب سے پہلے SC وارڈز کے لیے قرعہ اندازی کی گئی۔ اسکولی طلباء کے ہاتھوں چٹھیاں نکلوائی گئیں، اس کے بعد ST اور OBC طبقات کے لیے چٹھیاں نکالی گئی۔ حکومت کی پالیسی کے مطابق خواتین کے مختص وارڈز کے لیے بھی قرعہ اندازی کی گئی۔ اس وقت ایڈمنسٹریٹر جی شیکانت بار بار لازمی ہدایات دیتے رہے۔ مختص وارڈز اور قرعہ اندازی کے تعلق سے انہوں نے ٹھوس رہنمائی کی۔ متعلقہ افسران کو انہوں نے سمجھایا کہ 11 نومبر کو اصل قرعہ اندازی کے تعلق سے ابتدائی کلمات کس طرح ادا کرے۔ ہر طبقے کے لیے کی جانے والی قرعہ اندازی سے پہلے شرکاء کی تسلی کے لیے واضح طور پر اعلان کیا جائے کہ فلاں فلاں طبقے کے لیے چٹھیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اسی طرح شیکانت نے قرعہ اندازی کے تعلق سے ہر پہلو پر رہنمائی کی۔ انہوں نے حکم دیا کہ اصل قرعہ اندازی کے وقت معمولی سی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق ہر مرحلے کی دیانتداری کے ساتھ تکمیل کی جائے۔ مشق کامیابی کے ساتھ کی گئی۔ اب 11 نومبر کو یونیورسٹی کے اسی ناٹیہ گرہ میں اصل قرعہ اندازی ہوگی۔ خلدآباد نگر پریشد عام انتخابات کے لیے رائے دہی کا عمل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے مکمل کیا جا سکے، اس غرض سے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی ایک میٹنگ گزشتہ روز منعقد کی گئی۔ خلدآباد نگر پریشد کے ہال میں منعقدہ اس میٹنگ میں ایڈمنسٹریٹر اور اسسٹنٹ الیکشن آفیسر سمیر شیخ و اسسٹنٹ الیکشن آفیسر پرمود ساونت نے تفصیلی معلومات پیش کی۔
انہوں نے بتایا کہ خلدآباد شہر میں کل ووٹرز کی تعداد 14,775 ہے، جن میں سے 7,351 مرد اور 7,424 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ صدر بلدیہ کے عہدے کے لیے انتخابی خرچ کی حد 7.5 لاکھ روپے جبکہ کونسلر کے لیے 2.5 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ کل 10 وارڈز میں 20 ارکان منتخب کیے جائیں گے، جن میں سے 10 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص ہیں۔ پولنگ اسٹیشنز پر خواتین اور بزرگ ووٹرز کے لیے خصوصی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ ہر پولنگ اسٹیشن پر نگر پریشد کی جانب سے رضاکار تعینات ہوں گے۔ خواتین ووٹرز کے لیے الگ بیت الخلاء، پینے کے پانی کا انتظام، بجلی اور بزرگوں و معذوروں کے لیے ویل چیئر کی سہولت بھی دستیاب ہوگی۔ یہ بات افسران نے واضح کی۔ میٹنگ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ممکنہ امیدوار اور کارکنان بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ انتظامیہ نے تمام جماعتوں سے ضابطۂ اخلاق کی پابندی اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے تعاون کی اپیل کی۔ میٹنگ ایس ٹی انتظامیہ کی لاپرواہیوں کے سبب سینٹرل بس اسٹینڈ ان دنوں دلالوں کا اڈا بن گیا ہے، جو بے خوف و خطر ہو کر سینٹرل بس اسٹینڈ کی عمارت میں داخل ہو رہے ہیں اور مسافروں کو ورغلا کر خانگی گاڑیوں میں سفر کرنے پر مجبور کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اورنگ آباد کا سینٹرل بس اسٹینڈ ہمیشہ ہی مسافروں سے بھرا رہتا ہے اور دیوالی کے بعد بھی یہاں بھیڑ میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسے میں دلال بس اسٹینڈ کے اندر آ کر مسافروں کو بہکا کر لے جاتے ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ قانون کے مطابق غیر قانونی دلالوں کو بس اسٹینڈ کے اندر داخل ہونے یا مسافروں سے پیسے لینے کی اجازت نہیں ہے، مگر انتظامیہ کی لاپرواہیوں کے سبب یہ سب کچھ بے خوف و خطر یہاں ہو رہا ہے، جس کا خمیازہ مسافروں کو مالی نقصان کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے، جس سے دلالوں کے حوصلے مزید بڑھ گئے ہیں۔ گاڑی نکل چکی ہے یا گاڑی نکلنے والی ہے جیسے جھوٹ بول کر دلال مسافروں کو دوسرے مقامات پر لے جاتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسافر بس اسٹینڈ پر خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگے ہیں۔ اس صورتحال کا سب سے زیادہ نقصان عام مسافروں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ مسافروں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس معاملے میں سخت کارروائی کرے۔ نیشنل اربن ہیلتھ مشن کے تحت کانٹریکٹ کی بنیاد پر MPW اور اسٹاف نرس کے تقررات کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے AMC ہیلتھ انتظامیہ نے 10 نومبر تک خواہش مند امیدواروں سے درخواستیں طلب کی ہیں۔ واضح ہے کہ نیشنل اربن ہیلتھ مشن اور 15ویں فائنانس کمیشن کے تحت میونسپل کارپوریشن میں آیوشمان آروگیہ متر و MPW عہدوں کے لیے کانٹریکٹ بنیاد پر تقررات کیے جا رہے ہیں۔ مذکورہ عہدیجات کے لیے درکار لازمی تعلیمی لیاقت، عہدیجات کی تعداد، تجربہ، مختلف طبقات کے ریزرویشن، ڈیوٹی کے مقامات اور درخواست کا نمونہ اور اصول و شرائط وغیرہ تفصیلات میونسپل کارپوریشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کی ویب سائٹ سے مذکورہ درخواست فارم ڈاؤن لوڈ کر کے خواہش مند امیدوار لازمی دستاویزات جوڑ کر فارم داخل کریں۔ یہ اطلاع میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے دی ہے۔ واضح رہے کہ نیشنل ہیلتھ مشن کے تحت MPW کے 12 اور اسٹاف نرسز کے 24 عہدیجات کے لیے کانٹریکٹ بنیاد پر تقررات کیے جا رہے ہیں۔ 10 نومبر کی صبح 10 بجے تک براہ راست درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ ای میل کے ذریعے بھجوائی جانے والی اور تاخیر سے پیش کی جانے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔ یہ وضاحت بھی شعبہ صحت کی جانب سے کی گئی ہے۔ قدیم شہر کے بیشتر راستے گڑھوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے شہریان حادثات کی زد پر ہیں، لہٰذا AMC انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے سے پہلے ان گڑھوں کو بند کرنے کا مطالبہ شہریان کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں وہ روشن گیٹ علاقے کی ہیں، جہاں تاریخی روشن گیٹ سے متصل سڑک میں بڑے بڑے گڑھے موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہیکل سوار نہ صرف حادثات کی زد پر ہیں بلکہ ان گڑھوں کی وجہ سے یہاں ٹریفک بھی بار بار جام ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں، سینٹرل ناکے سے قریب بھی چوراہے کے عین درمیانی حصے میں ایک بڑا گڑھا موجود ہے، جس میں پھنس کر اکثر وہیکل سوار حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بائجی پورہ علاقے کی سیمنٹ روڈ بھی جگہ جگہ سے اکھڑ گئی ہے، جس میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ ان گڑھوں کے سبب نہ صرف گاڑیوں کا مینٹیننس بڑھ گیا ہے بلکہ وہیکل سوار ہڈیوں کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ یہی حال سڑکو بس اسٹینڈ کے سامنے کا بھی ہے، جہاں پائپ لائن ڈالنے کے لیے متعلقہ ایجنسی نے بڑی نالی کھودی تھی، مگر وہاں پیچ ورک نہیں کیا گیا۔
جس کی وجہ سے بس اسٹینڈ میں آنے جانے والی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ دیگر وہیکل سوار بھی حادثات کا شکار ہونے لگے ہیں۔ شہریان کا AMC انتظامیہ بالخصوص میونسپل ایڈمنسٹریٹر اور سٹی انجینئر سے مطالبہ ہے کہ AMC انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق کے نفاذ سے پہلے ہی ان گڑھوں کو بند کر کے شہریان کو راحت پہنچائی جائے۔ میونسپل ہیلتھ انتظامیہ اور ملیریا ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے ساتارہ دیولائی علاقے میں ابیٹنگ مہم عمل میں لائی گئی۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر آدتیہ جوشی کی رہنمائی اور ملیریا سپروائزر شیخ انور کی موجودگی میں اس مہم کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ اس دوران راستوں کے گڑھوں میں جمع پانی میں MLO آئل ڈالا گیا۔ گھروں کے پانی کے برتنوں اور ٹاکیوں میں جراثیم و مچھروں کے خاتمے کے لیے ابیٹنگ کی گئی۔ سبھی جگہوں پر جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا گیا، ساتھ ہی عوامی بیداری کی غرض سے معلوماتی پمفلٹ تقسیم کیے گئے اور اہم مقامات پر اسٹیکر چسپاں کیے گئے۔ مقامی ساکنان کو ہفتے میں ایک دن پانی کے ہر برتن کو پوری طرح دن بھر خشک رکھنے کی تلقین کی گئی۔ اس مہم میں ڈاکٹر بابا صاحب انہوں نے MPW کرن دھاٹ بڑے، سپروائزر سچین پردیسی، آنند شندے کے علاوہ ملیریا سیکشن کے شیخ طیب، بھارت واگ، منوج جگدھنے، رام ناتھ روکڑے اور آشا ورکرز بھی شامل تھیں۔ پڑھ لیے۔ رینٹ الاؤنس حاصل کرنے کے لیے تعلقہ پیٹھن کے بیشتر اساتذہ نے بوگس کرایہ ناموں کا استعمال کرتے ہوئے حکومت و انتظامیہ کو بڑے پیمانے پر مالی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ الزام گاؤں والوں نے لگاتے ہوئے ان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تعلقہ پیٹھن کے چیتے گاؤں، بڑکن، پانگرا جن گاؤں، نیلج گاؤں، لوہ گاؤں، ڈھورکن، بالانگر، پیٹھن نمبر 2، پمپلواڑی، پائے گاؤں، آپے گاؤں، نو گاؤں، ویہا مانڈوا، داورواڑی، پاچوڑ، ایک تونی، کڑے ٹھان اور آڈول سمیت مختلف گاؤں کی ضلع پریشد اسکولوں کے اساتذہ کے بارے میں گرام پنچایتوں نے تصدیق نامے اور پنچ نامے تیار کر کے ضلع پریشد کو سونپے ہیں، جن سے واضح ہو گیا ہے کہ ان اساتذہ کے ان دیہاتوں میں کوئی وجود نہیں ہے۔ گھر کے رینٹ الاؤنس حاصل کرنے کے لیے اسکول کے احاطے میں رہائش اختیار کرنے کے جعلی دستاویزات پیش کرنے والے پرائمری اساتذہ کی پول آخرکار کھل گئی ہے۔ کئی گرام پنچایتوں کی تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسے اساتذہ کا دیہات میں کہیں وجود ہی نہیں ہے۔ حیرت انگیز طور پر جن مکان مالکان کے نام پر یہ کرایہ نامے دکھائے گئے تھے ان کا بھی سرے سے کوئی وجود نہیں پایا گیا۔ माहिती अधिकारांतर्गत मी पैठण तालुक्यातील सर्व शिक्षकांची जी माहिती अर्ज केला होता त्याची मला अशी माहिती मिळाली, यांचे भाडेकरारनामे हे पूर्णपणे बोगस आहेत आणि घरमालकांनी हे जे बोगसपणे भाडेकरारनामे दिलेत त्याच्यावर मी नाही का माझे असं म्हणणं आहे की त्या घरमालकावर बी गुन्हे दाखल करावे यावे। आणि जे समजा आता मारोळ्या शाळेचा विषय माझ्याकडे त्यांनी स्वतः मुख्याध्यापक लिहून दिले, आम्ही 8ही शिक्षक राहत नाही, हे पूर्ण डॉक्युमेंट मी गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना सादर केलेत। 26/9 मी माझी कंप्लेंट दिली, पण त्यांनी अद्यापपर्यंत मी कोणतीही कारवाई केलेली नाही। आणि हा जो विषय आहे ना, यांचे असे एका बाँडवर नाही का 5-5 शिक्षकांचे भाडेकरारनामे, हा जो विषय याच्यात नाही का लाखो करोडो रुपयाचा वर्षाकाठी नाही का हे भ्रष्टाचार करताय, याच्यावरती योग्य ती कारवाई करावी अशी माझी शिक्षणाधिकारी यांना विनंती आहे। قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کر رکھا ہے۔ وہیں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں قیامت تک آنے والے حالات اور ان کا حل موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سیرت کا باریکی سے مطالعہ کریں۔ ان خیالات کا اظہار مولانا حلیم اللہ قاسمی نے کیا۔ وہ گزشتہ شام روشن گیٹ علاقے میں منعقدہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب تھے۔ جمعیت علماء ہند ارشد مدنی گروپ کی جانب سے گزشتہ شام روشن گیٹ علاقے میں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعیت علماء مراٹھواڑہ کے صدر مفتی مرزا کلیم بیگ کی صدارت میں منعقد کیا گیا۔ اس جلسے میں امیر شریعت مراٹھواڑہ و مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن مفتی معیز الدین قاسمی، مہاراشٹر وقف بورڈ کے چیئرمین سمیر قاضی، جمعیت علماء اورنگ آباد کے صدر حافظ شیر خان اور وقف بورڈ کے CEO سید جنید مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے، جبکہ جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حلیم اللہ قاسمی کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی لیکچر رکھا گیا تھا۔ اسی طرح دیگر شرکاء نے امید پورٹل پر وقف پراپرٹیز کے رجسٹریشن سے متعلق حاضرین کی رہنمائی کی اور وقف جائیدادوں کی حفاظت اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے اپنے تاثرات پیش کیے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں مولانا قیصر خان ہیتی، حافظ اقبال انصاری، مصطفیٰ خان،
ابراہیم پٹھان، مولانا یونس قاسمی، منیر عارف خان، مولانا نظام الدین ملی اور جمعیت کے دیگر عہدیداران و اراکین نے اہم رول ادا کیا۔ پروگرام کی نظامت مولانا عبد المتین نے کی، جبکہ یہ جلسہ قاری عبدالرشید حمیدی کی زیر حمایت منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر حافظ اقبال انصاری نے مطالبہ کیا امید پورٹل پر وقف پراپرٹیز کے رجسٹریشن کے لیے جو میعاد دی گئی ہے اس میں اضافہ کیا جائے۔ اس پروگرام میں بندگان توحید بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ قرآن کی تشریح ہے، قرآن کا بیان ہے، جو کچھ وہاں اجمال ہے وہ یہاں تفصیل ہے، جو وہاں قاعدے کلیہ کی شکل میں ہے یہاں جزیات کی شکل میں ہے۔ تو جس طرح قرآن میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان ہے، ٹھیک اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہر طرح کے حالات میں رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ سیرت پڑھیں، سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن المیہ تو یہ ہے کہ آج ہماری جو سیرت کے جلسے ہوتے ہیں اس میں ہم بیان کرنے والوں کا بھی قصور ہے۔ سیرت کے جلسوں میں عام طور سے کیا بیان کیا جاتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی، آپ نے دودھ کس کا پیا، پرورش کس کی گود میں ہوئی، ایام رضاعت میں کیا کیا معجزات پیش آئے، ان چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا تذکرہ ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن ان چیزوں میں ہمارے لیے عمل کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، کیا ہمارے بس میں ہے کہ ہم بھی مکہ میں پیدا ہو جائیں؟ آپ خاندان قریش میں پیدا ہوئے، کیا ہمارے بس میں ہے؟ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، کیا ہمارے بس میں ہے؟ آپ عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے لختے جگر تھے، کیا ہمارے بس میں ہے؟ آپ نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، کیا ہمارے بس میں ہے؟ یہ ہمارے لیے غیر اختیاری امور ہیں، اور غیر اختیاری امور کا اللہ نے ہم کو مکلف نہیں بنایا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہمیں بس اس کا مکلف بنایا گیا ہے جو ہمارے بس میں۔ اسی لیے ہم میں اور صحابہ میں فرق کیا ہے؟ صحابہ جب سیرت بیان کرتے تھے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بیان کرتے تھے، وہ جب سیرت کو بیان کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے تھے۔ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، بدن مبارک پر کپکپی طاری ہے، زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دی گئی۔ پھر جب آپ پرسکون ہوئے تو آپ اپنی بیوی سے فرماتے ہیں خدیجہ لقد خشیت علی نفس، مجھے اپنے جان کے اوپر ڈر لگ رہا ہے، میں ڈر رہا ہوں، ایسے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کیا کہتے ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں ہرگز نہیں، اللہ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر اس کی وجہ بھی بتاتی ہیں، لیکن وجہ یہ نہیں بتاتی کہ آپ قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے اس لیے اللہ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا، آپ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے اس لیے اللہ بے سہارا نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ کیا کہتی ہیں؟ آپ کے اخلاق بیان فرماتی ہیں۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ طرح طرح کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، جو مصائب کا شکار ہیں آپ ان کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، آفات عارضی اور سماوی کے جو شکار ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور آپ کے یہ اخلاق نبوت ملنے سے پہلے کے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جن ہو رہا ہے، اور اس وقت دنیا میں جتنا ہو رہا ہے شاید اتنا اس سے پہلے نہیں ہوا۔ میں نے کہا اگر سننا چاہتے ہو تو آؤ میں بتاتا ہوں کہ 1400 سال
کے بعد آج دنیا میں جو یہ حالات ہیں، اگر قرآن کو پڑھو گے تو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے اور ان حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے، قرآن نے اس کی بھی ہمیں رہنمائی اس کی طرف فرمائی ہے۔ میں نے کہا جہاں تک سوال ہے گھر واپسی کا، تو قرآن نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ جب کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو وہ عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ کافروں نے ان کی طرف بھیجے گئے رسولوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم تمہیں اپنے یہاں رہنے نہیں دیں گے، یہاں سے نکال باہر کریں گے، بس اس شرط پر تم یہاں رہ سکتے ہو کہ اپنے گھر میں واپس آ جاؤ، اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ قرآن کریم یہ واقعہ بیان کرتا ہے اور اس امت کو بتاتا ہے کہ جس طرح سابقہ نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، یاد رکھو تمہارے ساتھ بھی یہ حالات پیش آ سکتے ہیں۔ جو حالات ہمارے ملک کے ہیں، دنیا کا بڑا سے بڑا صحافی ان حالات کی تصویر کشی قرآن کریم سے بہتر نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تمہیں ضرور ضرور آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں کے بارے میں بھی آزمایا جائے گا، تمہارے مال چھینے جائیں گے، جانوں کے بارے میں بھی آزمایا جائے گا، تمہیں جانی نقصان بھی پہنچایا جائے گا، ہر طرح کا نقصان تمہیں پہنچایا جائے گا۔ اور یاد رکھو تمہاری مقدس اور محترم شخصیات کے پاک دامن پر کیچڑ بھی اچھالا جائے گا۔ ایسی ایسی باتیں تمہارے سامنے آئیں گی، ان یہود و نصارہ اور مشرکین کی طرف سے تمہیں سننا پڑے گا، لیکن اس کا علاج کیا ہوگا؟ بھڑک جانا، غصے میں آ جانا، لاٹھی ڈنڈا اٹھا لینا۔ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ بالکل اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اور آپ یہاں کوئی اشتعال انگیزی کریں، مشتعل کرنے والے نعرے لگائیں، لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں۔ اس کا حقیقی علاج قرآن بتاتا ہے۔ قرآن سے بہتر علاج کون بتا سکتا ہے؟ جس اللہ کی مرضی سے حالات پیدا ہوئے ہیں، اس دنیا میں کوئی ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہلتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر صبر کرو گے، صبر سے مراد کیا؟ گردن جھکا کر کے مار کھا لو؟ نہیں، صبر سے مراد یہ ہے کہ اگر دین پر پورے جم جاؤ گے، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ تمہیں دین سے دور کیا جائے، تمہیں دین سے برگشتہ کیا جائے۔ اسی لیے جو لوگ دین سے دوری بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے ہمارے ملک میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم جتنا دین کے قریب جانے کی کوشش کرو گے، اس طرح کے حالات سے تمہیں دوچار کیا جائے گا۔ کھام ندی کی بازآباد کاری اور تزئین کاری کے بعد میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت کی ہدایت پر چکل تھانہ علاقے سے گزر رہی سکھنا ندی کی بازآباد کاری اور تزئین کاری کی مہم شروع کی گئی ہے۔ میونسپل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سکھنا ندی کی بازآباد کاری اور تزئین کاری محض ایک کام نہیں بلکہ یہ شہر کو نئی زندگی دینے والی انقلابی تحریک ہے جو اب عملی شکل اختیار کر رہی ہے۔ میونسپل کمشنر و ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت کی قیادت اور ان کے پرجوش تعاون سے
اورنگ آباد شہر سکنا ندی کو دوبارہ زندگی بخش رہا ہے۔ شہر کی اس زندگی بخش ندی کو بچانے کے لیے ایکو ستو نامی ادارہ شہر کی مدد کر رہا ہے۔ کھام ندی کی طرز پر یہاں بھی ٹھوس منصوبہ بندی اور مؤثر حکمت عملی کے تحت ندی کی بحالی کا کام جنگی پیمانے پر جاری ہے۔ تاہم تمام اسٹیک ہولڈرز یعنی حصے داروں کی شرکت کے بغیر بڑی کامیابی ممکن نہیں۔ اسی لیے اس مہم میں تمام شہریان اور این جی اوز کا میونسپل انتظامیہ کی جانب سے استقبال کرتے ہیں تاکہ کھام ندی ہی کی طرز پر سکنا ندی کی گہرائی بھی صحیح طریقے سے کی جا سکے اور اس کی تزئین کاری کر کے اس کو ایک خوبصورت تفریح گاہ میں تبدیل کیا جا سکے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آگے کا سفر طویل ضرور ہے، لیکن انہیں یقین ہے کہ وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ تعلقہ پینڈ گاؤں کے ساکنان کے لیے شمشان بھومی کی جگہ فراہم کروائی جائے اور اس کی تعمیر کے لیے فوری فنڈ دیا جائے۔ یہ مطالبہ گاؤں والوں نے متعلقہ انتظامیہ سے کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی انتباہ دیا کہ اگر ان کے مطالبات فوری منظور نہ کیے گئے تو وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے گاؤں کے ساکنان کی آخری رسومات پھلمری پنچایت سمیتی کے دفتر میں کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ تعلقہ پھلمری کے پیڑ گاؤں میں شمشان بھومی نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں والوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ بارش اور کیچڑ میں گھٹنوں تک پانی کے اندر سے لاشوں کو کندھوں پر اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے۔ اس مشکل سے نجات کے لیے گاؤں والوں نے شمشان بھومی کے لیے زمین اور فنڈ کی مانگ کی تھی، لیکن ضلعی سالانہ منصوبے کے تحت پیڑ گاؤں گرام پنچایت کو عوامی سہولت خصوصی اسکیم سے باہر رکھا گیا ہے۔ اس فیصلے سے ناراض ہو کر گاؤں والوں نے اب انتباہ دیا ہے کہ اگر شمشان بھومی کے لیے فوری طور پر جگہ اور رقم منظور نہ کی گئی تو آئندہ تمام آخری رسومات پھلمری پنچایت سمیتی کے احاطے میں ہی ادا کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں پیڑ گاؤں گرام پنچایت نے گروپ ڈیولپمنٹ آفیسر کو باقاعدہ میمورنڈم پیش کیا۔ ذرائع کے مطابق شمشان بھومی کی تعمیر کے لیے متعلقہ محکمے کی طرف سے 20% رقم نہ دیے جانے کے سبب پیڑ گاؤں کو اس سال کی منصوبہ بندی میں شامل نہیں کیا گیا۔ جن دیہاتوں نے 20% رقم ادا کی ہے وہاں شمشان بھومی کے لیے شیڈ منظور کیے گئے ہیں۔ بعض مقامات پر تو خوبصورتی کے لیے بھی 20 لاکھ روپے تک کا فنڈ دیا گیا ہے۔ تعلقے کے 13 دیہاتوں میں شمشان بھومی شیڈ اور تزئین و آرائش کے لیے کل 1,70,00,000 روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ان میں ایم ایل اے انورادھا تائی چوہان کے آبائی گاؤں آدرش کنڈ گاؤں کے لیے شمشان بھومی کے لیے 10 لاکھ اور تزئین کاری کے لیے 20 لاکھ یعنی کل 30 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ لیکن پیڑ گاؤں کے لیے کسی قسم کی رقم منظور نہ ہونے پر گاؤں والوں میں سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے اور ناراض شہریوں نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ اگر حکومت نے فوری اقدام نہ کیا تو پیڑ گاؤں میں کسی کے انتقال پر آخری رسومات براہ راست پھلمری پنچایت سمیتی کے احاطے میں انجام دی جائیں گی۔ ضلع جالنہ کے چندن جھیرا علاقے میں 2 افراد پر تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا ہے۔ یہ واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو کر رہ گئی ہے۔ متاثرہ شخص کی شکایت پر چندن جھیرا پولیس اسٹیشن میں کیس درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق سلیم عرف بچہ کلیم شیخ اور ہارون عرف بھوریا نے ملی بھگت کرتے ہوئے کسی خاص وجہ کے بغیر ہی جمعہ کی رات شیخ عتیق شیخ ہارون پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر دیا۔ ملزمین نے شیخ عتیق کے چہرے پر جبکہ اس کے ساتھی ساحل کے گلے، کان اور سر پر شدید وار کیے۔ اس حملے میں ساحل بری طرح سے زخمی ہو گیا ہے۔ یہ پوری واردات نزدیکی دکان کے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے۔ زخمی شیخ عتیق کی شکایت پر چندن جھیرا پولیس تھانے میں سلیم عرف بچہ شیخ اور ہارون عرف بھوریا کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پی ایس آئی دیشما نے اس معاملے کی مزید تفتیش کر رہے ہیں۔ والوج پولیس کی ناک کے نیچے چلائے جا رہے خیبہ خانے پر سٹی پولیس نے کامیاب چھاپہ مارا اور جسم فروشی کا کاروبار کرنے والے ریکٹ کا پردہ فاش کیا۔ شہریان کا کہنا ہے کہ والوج ایم آئی ڈی سی پولیس اسٹیشن کی حدود میں غیر قانونی جسم فروشی کا کاروبار جاری ہونے کے باوجود مقامی پولیس کو اس کی خبر تک نہ ہونا حیران کن بات ہے۔ جب یہ معاملہ پولیس اعلیٰ حکام تک پہنچا تو شہر پولیس نے والوج پولیس کی ناک کے نیچے شجاعت دکھاتے ہوئے گڈ ایئر چوک کے قریب ڈنگ ڈانگ ہوٹل کے سامنے واقع ایک 2 منزلہ مکان پر چھاپہ مار کر یہاں جاری جسم فروشی کے ریکٹ کا پردہ فاش کیا۔
یہ کارروائی ڈی سی پی زون 1 پنکج اتولکر کی رہنمائی میں پولیس انسپکٹر پروینا یادو، ASI ششیکانت سونونے، فوجدار ولاس ویشنو اور حوالدار دیوی داس گڑھوی کی ٹیم نے انجام دی۔ اس چھاپے میں 2 متاثرہ خواتین کو رہائی دلائی گئی، جبکہ ہوٹل کے مالک وکی ہائیلنگے، اس کا ساتھی راہل بنکر اور متعلقہ گھر کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے موقع سے 27,530 روپے نقد، موبائل فون، نقد رقم اور کنڈوم کے پیکٹس برآمد کیے۔ ابتدائی تفتیش میں خواتین نے بتایا کہ انہیں کیٹرنگ کے کام کے بہانے بلایا گیا تھا اور پھر زبردستی انہیں جسم فروشی کا کاروبار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ان متاثرہ خواتین نے یہ بھی بتایا کہ ملزمین گاہکوں سے زیادہ رقم وصول کرتے تھے، لیکن وہ بہت کم پیسے انہیں دے کر ان کا استحصال کرتے تھے۔ اس کارروائی کے بعد والوج MIDC پولیس اسٹیشن کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ شہری حلقوں میں یہ بحث زوروں پر ہے کہ پولیس کی مالی لاپرواہی کی وجہ سے ہی اس طرح کے غیر قانونی دھندے پھل پھول رہے ہیں۔ پولیس نے اس معاملے میں غیر اخلاقی کاروبار انسداد قانون پیٹا کے تحت مقدمہ درج کیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ قرض کے بوجھ تلے پریشان ایک ملازم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی مالک کے 4 لاکھ روپے چرانے کی کوشش کی۔ معاملہ منظر عام پر آتے ہی 12 گھنٹوں کے اندر جنسی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق مالک کی ہدایت پر 4 لاکھ روپے لانے گئے ملازم نے ہی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر رقم چرانے کی سازش رچی۔ جنسی پولیس کی بروقت کارروائی کی بدولت یہ واقعہ بے نقاب ہو گیا۔ پولیس نے فردین شیخ کو گرفتار کر لیا۔ تفتیش میں انکشاف ہوا کہ قرض کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ملزم نے لالچ میں آ کر یہ جرم کیا۔ جنسی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے پوری رقم برآمد کر لی۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ تعلقہ پھلمری کے مضافات لہانیاچی واڑی میں ایک کسان نے حالات سے پریشان ہو کر کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ خودکشی کرنے والے کسان کا نام سورج کپور چند سونیت بتایا جا رہا ہے۔ سونیت پچھلے 3 دنوں سے گھر والوں کو کچھ بتائے بغیر غائب تھا۔ اس سلسلے میں 6 نومبر کو پھلمری پولیس اسٹیشن میں ان کے لاپتہ ہونے کی شکایت درج کرائی گئی۔ جمعہ کی صبح ان کی لاش کنویں میں تیرتی ہوئی نظر آئی۔ پولیس اہلکار اننت پانجگے نے مقامی دیہاتیوں کی مدد سے لاش کو باہر نکالا اور مہاتما پھلے ایمبولنس کے ذریعے ڈرائیور وجے دیومالی نے لاش کو پھلمری دیہی اسپتال پہنچایا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثا کے حوالے کر دی گئی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق سورج سونیت نے کھیتی کے لیے کچھ رقم قرض پر لی تھی۔ اس سال شدید بارش کی وجہ سے فصلیں برباد ہو گئیں اور پیداوار نہ ہونے سے قرض واپس کرنے کی فکر نے اسے شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسی پریشانی میں اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ ایسی گفتگو مقامی دیہاتیوں میں ہو رہی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ AMC انتخابات کے لیے مختلف طبقات کے امیدواروں کے لیے قرعہ اندازی کے ذریعے وارڈز مختص کرنے کی میونسپل افسران و ملازمین کو گزشتہ روز کروائی گئی مشق۔ اصل قرعہ اندازی پروگرام میں کوئی غلطی نہ کرنے کی میونسپل ایڈمنسٹریٹر ششیکانت نے دی ہدایت۔ قدیم شہر کے راستوں میں موجود گڑھوں کے سبب شہریان حادثات کی زد پر، مگر متعلقہ انتظامیہ کی بے حسی برقرار۔ ضابطۂ اخلاق کے نفاذ سے پہلے پیچ ورک کروانے کا شہریان نے انتظامیہ سے کیا مطالبہ۔ امید پورٹل پر وقف پراپرٹیز کے رجسٹریشن سے متعلق رہنمائی کے لیے جمعیت علماء ارشد مدنی گروپ کی جانب سے منعقد کیا گیا جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام۔ علماء اکرام نے کی حاضرین کی رہنمائی اور موجودہ حالات سے گھبرانے کی بجائے ان کا حل سیرت میں ڈھونڈنے کا بندگان توحید کو دیا مشورہ۔ اور ضلع جالنہ کے چندن جھیرا علاقے میں 2 افراد پر تیز دھار ہتھیار سے کیا گیا حملہ، واردات CCTV کیمرے میں ہوئی قید۔ متاثرہ کی شکایت پر پولیس اسٹیشن میں کیس درج، تحقیقات جاری۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔